تو ایسا کیوں کرتی ہے ری؟ اس نے کہا اس پاپی پیٹ کے لیے۔ اس نے ذرا سا برا منہ بنا کر کہا، بس 2 وقت کی روٹی کے لیے تو اتنا گناہ سمیٹتی ہے، پھر کیا کروں؟ چل تو بتا مجھے، میرا چھوٹا بچہ ہے، میرے علاوہ کون پالے گا اسے؟ گاؤں سے تو بھاگ کے شادی کی تھی نا، اب سنبھال۔ وہ ذرا ہنستے ہوئے بولا۔ وہ بولی سنبھال ہی تو رہی ہوں، اسے دیکھ کے واقعی ہی دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا شادی کر لے، اس گناہ گاری سے نکل۔ وہ بولی کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو جانتا ہے میں دھندا کرتی ہوں، کیا تو کرے گا مجھ سے شادی؟ اس نے کہا دھندا چھوڑتی ہے تو میں تیار ہوں، میں کروں گا تجھ سے شادی۔ گویا اس کے اس جواب نے اس کی ہنسی اڑا دی تھی۔ چل چھوڑ دھندا، ابھی چل 2 بول نکاح کے پڑواؤں۔ وہ بھی جذباتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سوچ لے گھر میں رہنا ہوگا، شریف بیوی بن کر رہ سکے گی؟ سوچ لیا، ابھی چل۔ وہ ڈٹ گئی۔ شریف بننا اتنا آسان نہیں ہے بانو، میں کب بچپن سے دھندا کرتی تھی۔ وہ تو قسم چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فیشیا گالی نکالتے ہوئے بولی۔ وہ بولا شریف عورتیں اس طرح گالیاں نہیں بکتی۔ وہ بولی میں زبان کو تالا لگا لوں گی، بول تو پکا ہے؟ کول کا بلغم ابلتے ابلتے تھک سی گئی تھی۔ وہ بے وفا اب بھی یاد تھا، کیسا گبرو جوان تھا۔ وہ تو مر مٹی تھی اس کی مردانہ وجاہت پر، اوپر سے اس کا شہر میں رہنے کا شوق، جس کی وجہ سے اس کے اندر اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن سارے سہانے خواب دھوپ سے ٹوٹ گئے۔ کسی دوست کے گھر پہ چند دنوں کا پڑاؤ تھا۔ جب گاؤں سے اس کی فیملی لوٹی تو عشق اور محبت کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ پلے جتنے پیسے تھے وہ خرچ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اماں نے پیسے جوڑ کے اس کی ناک کی لونگ جو خریدی تھی وہ بھی فروخت ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ماں بننے کی خوشخبری بھی اس بے وفا پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کچھ دنوں تک اس گھر کے مالک نے برداشت کیا، پھر سب کچھ دیکھ بھال کر اس نے کہا اس کے گھر کی کوئی چیز ادھر ادھر تو نہیں ہے، کوئی چیز ادھر ادھر تو نہیں ہوئی ہے، اسے نکال باہر کرو۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ نہیں کچھ نہیں، وہ جان بوجھ کر ہکلا رہی تھی۔ دیکھ بانو، اگر تو واقعی ہی تیار ہے تو تجھے میری کمائی کی سوکھی روٹی بھی کھانی پڑے گی۔ تیرا بچہ میرا بچہ، لیکن شرط صرف اس کام کی ہے کہ تجھے کوئی حرام کام نہیں کرنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے صادق، تو اچھا بندہ ہے، جب بھی میرے پاس آتا ہے کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتا ہے، پر کبھی وصولی نہیں کرتا، اس لیے یہ ناجائز ہے بانو، تو کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سب سمجھنے لگوں گی، چل 2 بول پڑوا لے، میں اس دھندے سے ویسے بھی تنگ آ چکی ہوں، تھک گئی ہوں، میں عمر میں تجھ سے تقریباً 15 برس تو بڑا ہوں گا ہی، پھر بھی ہاں پھر بھی خیر اب تو اتنا بوڑھا بابا بھی نہیں ہے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے کل لینے آؤں گا، ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ لے تو یہ پیسے رکھ لے، بچے کے لیے کچھ خرید لینا۔ اسے چند نوٹ پکڑا کر وہ چل دیا اور وہ بے قراری سے کل کا انتظار کرنے لگی۔ نیو بانو صادق کی بن گئی، وہ رکشہ چلاتا تھا۔ پچھلے سال ہی صادق کی بیوی ڈینگی بخار میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی۔ صادق کا بچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ صادق کی زندگی تو جیسے الجھ گئی تھی، ڈپریشن اسے خودکشی کرنے کی صلاح دیتا تھا۔ تبھی ایک دن ایک نیک دل مسافر نے اسے بڑا سیدھا اور آسان سا علاج بتا دیا، اور وہ حیران رہ گیا کہ پہلے اسے ایسا خیال کیوں نہ آیا کہ میاں اپنے رب سے دوستی کر لو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ وہ بولا کیسے کر لوں دوستی؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ایسے جیسے تم اپنے کسی دوست سے فون ملاتے ہو اپنے دل کی بات کرنے کے لیے۔ موبائل فون سے کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا نمبر مل جائے گا؟ ارے میاں سارے نمبر ہی ان کے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں جلدی سے کوئی نمبر مل جائے۔ اور پھر اسے ایک دن نمبر مل گیا۔ وہ نمبر تھا دوسروں کے لیے کام کرنا، دوسروں کے مسئلے سلجھانا۔
तकलीफ परेशानियां समेटते हुए इसे मजा आने लगा, जैसे असल में यही तो जिंदगी है। वो पहले जो गुजार दी, शायद वो पहले तो ख्वारी थी, नाशुक्री थी। इसे अपने रब पर प्यार आने लगा। जिसे इंसानों से मोहब्बत हो गई, उसे भला डिप्रेशन क्या होगा। तभी इसे एक दिन अचानक सड़क के एक कोने पर बानो खड़ी नजर आई, 20-22 बरस की, चेहरे से मासूमियत लपेटे हुए, लेकिन लबों से गलाजत लपेटे हुए। इसने इसे हाथ देकर लिफ्ट मांगी थी, लेकिन जब इसने इसे अपना मुद्दा बयान किया तो इसके अंदर कुछ टूट सा गया था। इसने इसे अपने दिन भर की कमाई इसके हाथ पर रखी तो वो हैरान रह गई। सारे दिन की बुकिंग, लेकिन वो मुस्कुरा दिया। आज तो आराम से बैठकर खाऊंगी, कोई काम न करना पड़ता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। ए बीबी, वो इस पुकार पर चौंक उठी। रोते रोते आंख खुश्क ही हो गई थी। जी भाई, इसने अपना चेहरा अच्छी तरह ढांपा। आप अकेली हो क्या? अकेली मैयत लेके कैसे जाओगी? रात बहुत हो चुकी है। हाय, रात बहुत हो चुकी है। कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। शिद्दत जज्बात से इसकी आवाज़ थोड़ी लरजने लगी। बीबी, आप यहाँ सुबह तक का इंतज़ार कैसे करेंगी? आप मेरी बहन जैसी हैं, पर ये मुर्दा खाना है। आप मुझे अपने अजीज़ रिश्तेदारों का नंबर दे दें, मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ। वो ज़रा चौंकी। फ़ोन तो मैंने कर दिया है। आपने फ़ोन कर दिया है अपने रिश्तेदारों को? मुर्दा खाने के मुलाजमीन को ज़रा इत्मीनान हुआ। अपने रिश्तेदारों को नहीं, अपने शोहर के सबसे बेहतरीन दोस्त को। बानो के दिल में बेहद सुकून उतर आया था। इसने वही इंतजार गाह में रखी बेंच पर अपना सर रख दिया और आंखें मूंद ली। बहन जी पुकारने पर जब इसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो इसने इसके कंधे को झंझोड़ा, तो तभी इसके ऊपर इंकशाफ हुआ कि वो तो रात के उसी पहर दुनिया से कूच कर गई थी। बड़ी अल्लाह वाली थी जी। खुदा इनको जन्नत फिरदौस में जगह अता दे। जैसा शोहर वैसी ही बीवी थी। बड़े नेक लोग थे। ऐसे अच्छे पड़ोसी अब कहाँ नसीब होते हैं जी। और इनका बच्चा, वो तो अभी 3-4 बरस का है। ऐसे नेक लोगों के बच्चों को कौन छोड़ता है? अपने मालिक साहिब है ना। बेटों की ख्वाहिश में 3 शादियां कर ली, पर बेटा नसीब ना हुआ। चूंकि इन्होंने गोद ले लिया है, सुना है पक्के कागजात बनवाए हैं, और इस मियाँ बीवी की सारी नियाजें इन्होंने अपने ही जिम्मे ले ली हैं। बड़े पैसे वाले लोग हैं जी। बड़ा नसीबों वाला बच्चा है। नेकों की औलाद है ना। बस जी, जिसे औलाद चाहिए, जो औलाद देने वाला है, जब उसका दिल चाहे वो जिसे औलाद नवाज दे। हाँ, तो मेरी YouTube फैमिली, मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए देखने वालों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए मुझे नाजिया खान को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ मज़ीद ऐसी सबक-आमूज़ कहानियों के साथ मेरे चैनल कहानी की दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।